बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम Q&A के से आपका मेज़बान अली फ़ारूक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हाजिर है। आज चाइनीज़ कॉन्सुलेट जो लाहौर में है वो मिस्टर छो इधर आए थे और मुख्तलिफ़ इशूज़ पर, मुख्तलिफ़ मामलात पर ज़ेर हासिल गुफ्तगू हुई लाहौर चैम्बर के ऑफिस बेरर्स के साथ, जिसमें सबसे पहला जो इशू उठाया गया, जो मसला उठाया गया, वो वीज़े के असूल के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, उस हवाले से हम बिज़नेस कम्यूनिटी से गुफ्तगू करेंगे। नायब सदर जो हैं शाहिद नज़ीर, उनसे गुफ्तगू करेंगे, अहद अमीन मलिक से गुफ्तगू करेंगे, शमान अख्तर साहब से गुफ्तगू करेंगे, आमिर अली से गुफ्तगू करेंगे जो EC मेंबर भी हैं, ऑनरेरी एम्बेसडर हैं चाइना के पाकिस्तान में। मेरे साथ रहिएगा। आसिफ मलिक हमारे साथ हैं जो EC मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जो चाइनी कॉन्सुलेट आए थे, इन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। मज़ीद आसिफ से जानते हैं। जी मलिक साहब बताइएगा, बड़े आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस थे जिसका बड़ा मुदल्लल जवाब दिया है जी चाइनीज़ कॉन्सुलेट ने। ज़रा वो बताइएगा कैसे पाकिस्तान चाइना के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो चाइनीज़ कॉन्सुलेट का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लाहौर चैम्बर आए और हमारे EC मेंबरान और हमारे जितने भी डिग्नेटरीज़ थे लाहौर चैम्बर के, उनके बहुत आराम से उन्होंने सवालात सुने रिगार्डिंग पाक चाइना रिलेशनशिप। हम लोग चाइना से इस टाइम पे $16 बिलियन की साल की इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है, दैट इज़ अबाउट $2.5 बिलियन। सो उस चीज़ में हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा आ जाता होता है, फर्स्टली। सेकेंडली, हम लोगों ने उनसे यही बात की है कि B2B बिज़नेस में हमें इंकरेजमेंट दी जाए। दूसरा, चैम्बर्स के साथ हमारी लाइजनिंग करवाई जाए। तीसरा, एक बहुत बड़ा सेक्टर है दैट इज़ टूरिज़म सेक्टर, जो कि बहुत अनटैप्ड मार्केट है, उसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। दूसरा, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा, हमने उनसे ये कहा है कि जिस तरह से अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर USA में ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा उन्होंने लगा दी हुई हैं। सो उस बेसिस को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको ये सजेशन दी है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फेवरेबल कंट्रीज़ फॉर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड फॉर द चाइनीज़ पीपल, कि यहाँ पे आकर वो फैक्ट्री सेटअप करें। यहाँ पे लेबर भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और सेकेंडली यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फ्रीली लैंड भी मिल जाएगा। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीनरी यहाँ पे लाके सेटअप करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, सो दैट कि यहाँ पे एक तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी। दूसरा, पाकिस्तान से फिर चाइना की एक्सपोर्ट टुवर्ड्स USA, यूरोप, UK और बहुत सारी कंट्रीज़ जिनके ऊपर उन्होंने ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, वो उस चीज़ को प्रमोट भी कर सकते हैं एंड सेकेंडली पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है। आसिफ भाई, ये बताएं कि इसमें वीज़े की भी नरमी की बात की, जिस पे उन्होंने कहा जी रिकमेंड करेंगे अपनी हुकूमत से भी कि वीज़ा पॉलिसी में नरमी लाई जाए। वो भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो वीज़े प्लीज़ बताइए। सर देखें, वीज़ाज़ के मसले नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्टली प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ पे थोड़े से लोगों के भी इश्यूज़ हैं, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। ठीक है जी, लाहौर चैम्बर एक फैसिलिटेशन सेंटर है, हम यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट वो वीज़ा देना ना देना वो चाइनीज़ एम्बेसी के इख्तियार में है। सो हमने उनसे यही बात की है कि जो हमारे जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जिनका मिनिमम 5 सालों का एक्सपीरियंस हो गया हुआ है चाइना से इंपोर्ट करने का, पहले तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। दूसरा, फिर जिस तरह से मैंने बात की है कि चैम्बर्स के आपस में लाइजनिंग हो, तो उस वजह से बहुत सारी स्क्रूटनी भी हो जाएगी। थर्डली, हम लोगों ने उनको ये एक सजेशन दी है कि लाहौर चैम्बर के अंदर वो अपना जेरीज़ का एक काउंटर बना दें, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो 40,000 प्लस कंपनीज़ जो मेंबर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी कि यहीं पे ही स्क्रूटनी हो जाए और जो उनके डॉक्यूमेंटेशंस में इश्यूज़ हैं वो यहीं पे ही हल हो जाएं, या जिनका वीज़ा अगर लगना होगा या उसमें अगर कोई कमी कोताही होगी, सो वो उस चीज़ को यहीं पे ही बैठ के हल कर लेंगे। और
वीज़ा प्रोसेसिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, आसिफ मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने अपने तजावीज़ भी दी थी और उन्होंने कहा जी वीज़ा पॉलिसी नरम करने की भी ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान डेफिसिट है उसको कम करने में मदद मिल सके। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए और जबकि इम्पोर्ट पाकिस्तान की ऑलरेडी चाइना से बहुत ज़्यादा है। जी, मज़ीद गुफ्तगू हम जारी रखें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नज़ीर साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे और जो चाइना के कॉन्सुलेट आए थे और विज़िट किया है उन्होंने और पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से इनसे बात करेंगे। जी शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? विज़िट भी हुआ है कॉन्सुलेट का और बड़ा पॉजिटिव था उनका विज़िट, आपका क्या व्यूज़ हैं? कैसे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम किया जा सकता है ख़ास तौर पर चाइना के साथ? जी बिल्कुल, आज ये बड़ी अच्छी खबर है लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए कि चाइना के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं वो तशरीफ़ लाए थे अपने मेंबर्स के हमरा और काफ़ी डिटेल से उनसे सवाल जवाब हुए। हमारे भी जो ईसी मेंबरान थे मौजूद थे और कुछ और अहदेदारान भी वहाँ पर थे जिनका ताल्लुक ट्रेड से था और ख़ासकर चाइना के साथ उनका जो कारोबार है वो तशरीफ़ फरमा थे। तो उसमें काफ़ी सवाल जवाब हुए जिसमें कुछ चीज़ें जो बड़ी अहम हैं वो डिस्कस हुई, ख़ासकर चाइनीज़ वीज़ाज़ के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही हैं बिज़नेस कम्युनिटी को और ऐसे बिज़नेस कम्युनिटी को कि जो ऑलरेडी चाइना के साथ एक बड़े वॉल्यूम में बिज़नेस कर रहे हैं और चाइना वो बेशुमार दफ़ा जा चुके हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है वीज़ा में या डिले हो रहा था। ये सब चीज़ें उनसे हमने डिस्कस की और उनको ये समझाने की कोशिश की और इवन के रिक्वेस्ट भी की कि अगर इसी तरह ये वीज़ा पॉलिसीज़ चाहे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो प्लेटफॉर्म से, चाहे वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं और आपके साथ वो एक लंबे अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उनको फैसिलिटेट करें बजाय कि जब ये एप्लीकेशन और ये सारा प्रोसीजर वीज़े का जो है वो एक चलता है तो उसमें कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीना जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है और ज़ाया हो जाता है। और उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो ख़ासकर बोर्ड मेंबर हैं, इसी मेंबर्स हैं, उनको आप मल्टीपल वीज़ा जो है वो आप दें उनको। और इसी तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन पे कि जिनको हम रिकमेंड करें और हम उसके SOPs बनाएंगे, हमने उनको ये यकीन दहानी कराई कि हम उसके SOPs बनाएंगे और हम ख़ुद से पहले ये चेक करेंगे कि जिसने भी चाइना जाना है या उसने वीज़ा अप्लाई करना है ऑलरेडी जो उसके पासपोर्ट की एक हिस्ट्री है वो क्या है और वो ऑलरेडी चाइना जा चुका है या नहीं जा चुका और मौजूदा उसका कारोबार एक वॉल्यूम जो है वो क्या है। उन सब चीज़ों को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अपने एक बिहाफ पे पहले चेक करेगा और अगर वो जेन्युइन कारोबारी लोग हैं, ऑलरेडी वो चाइना से कारोबार कर रहे हैं, उनके पास प्रूफ है, उनके वीज़े लगे हुए हैं, तो फिर अगर जो चैम्बर है आपको वो रिक्वेस्ट लेटर भिजवाए तो आप बराए मेहरबानी फिर उसको बिल्कुल ना तो रिजेक्ट करें और ना ही उसको फिर डिले करें, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम आगे अपने एम्बेसीज़ में ये बात करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको एक इसका फ्रूटफुल कोई जवाब देंगे। लोग तो आते हैं ट्रेडर्स भी और वो उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि हमें वीज़े की प्रॉब्लम है, जिसको आपने बड़ी आज खूबसूरती से आप लोगों ने एड्रेस किया। इसका मतलब फ्यूचर नियर में ये वीज़ा आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज हमने ज़्यादातर 2 पॉइंट्स पे फोकस किया है उनको कि एक तो ये वीज़ा उसमें एक आसानी होनी चाहिए और सेकेंडली उनको ये बताने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट कर रहा है और जो ईयरली पहले से दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। तो आप इस चीज़ को वैल्यूएट करें और आप फिर ये देखें कि इंटरनेशनली आप देखें कि चाइना कहाँ पे इस वक्त खड़ा है, कि अमेरिका ने कितनी एक सख्त पॉलिसीज़ आपके लिए सोची हुई हैं और दिन ब दिन वो कर रहे हैं उस पर अमल दरामद। तो आपकी ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है वो भी भाड़ नहीं रही, इवन के कुछ इंडस्ट्री स्लो हुई है और इवन के कुछ बंद भी हुई है।
تو آپ بجائے کہ ہمیں جو ہمارے جو پاکستان کے جو ٹریڈرز ہیں یا امپورٹر ہیں ان کے اوپر آپ سختیاں لگا رہے ہیں یا ہمیں اس میں دشواری آ رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ہمارے لیے ایک سافٹ کارنر رکھیں، تاکہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں، جو امپورٹرز ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ کاروبار کر سکیں، جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے جو ٹریڈرز ہیں، امپورٹر ہیں، ان کا بھی آبویسلی فائدہ ہے۔ لاسٹ کوشچن لیں گے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے کینلی انہوں نے بھی لاہور چیمبر کے الیکشن کو آبزرو کیا اور آپ کو مبارکباد بھی دی، اور انہوں نے سارا اسی ممبران کا سب کا تاریخی فتح اس کو قرار دیا، اس بارے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں خود حیران ہوا کہ جب وہ چیمبر کے الیکشنز کے بارے میں ان کو ساری انفارمیشن تھی کہ اس طرح 2-2.5 ماہ پہلے الیکشن ہوا ہے اور آپ نے جس طرح جیتا ہے۔ انہوں نے ہمیں مبارکباد پیش کی پریزیڈنٹ صاحب کو اور تمام جو ہمارے عہدیداران ہیں، اسی ممبران ہیں، آفس بیئررز کو بھی، سب کو۔ تو میں خود اس بات پہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا، اور مطلب اینڈ پہ مجھے یہ لگا آخر میں کہ یہ ایک انٹرسٹ رکھتے ہیں جو چائنا اور پاکستان کی ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے، اور ان کو فل انفارمیشن ہے۔ انہوں نے لاہور چیمبر کو سب سے بڑا چیمبر قرار دیا۔ دوسرا، انہوں نے اپریشیٹ اس چیز کو کیا کہ پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں، امن و امان کی صورتحال انٹائر پاکستان سے قدرے بہتر ہے۔ جی بالکل، ان کو اس قدر بھی چیمبرز کے بارے میں نو ہاؤ تھی، انفارمیشن تھی کہ انہوں نے شہروں کا نام لیا، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، چھوٹے چھوٹے شہروں کا انہوں نے ایون کے نام لے کے بتایا کہ میں ان سب چیمبرز میں بھی جا چکا ہوں، اور ایون کہ کراچی تو ایک بڑا شہر ہے، لیکن آپ کا جو چیمبر ہے لاہور چیمبر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پریمیئر چیمبر ہے، اور مجھے یہاں آ کے اس کی بلڈنگ کو دیکھ کے، اور جب میں اندر بھی آیا ہوں اور سب کچھ میں ایک سارے سسٹم کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ، تو جس پر ہمیں یہ خوشی ہوئی۔ لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ نے بزنس کمیونٹی کا مقدمہ لڑا ویزا پالیسی کے لحاظ سے، اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کو بھی ایس او پیز پر عمل کرنا چاہیے، جو آپ کی ریکمنڈیشن پہ یا لاہور چیمبر کی ریکمنڈیشن پہ چائنا کا وزٹ کریں گے، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جس طرح ہم نے ان سے بات کی ہے کہ جو لیٹر چائنا کا لاہور چیمبر سے سائن ہو کے، ریکویسٹ ہو کے آپ کے پاس جائے، تو آپ برائے مہربانی ان کو ویزا لازم دیں۔ تو اب ہم پر بھی لازم ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے، لاہور چیمبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم اپنے جو جینون جو امپورٹر ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، اور ان کو ہم جو ہے ان کے ڈاکومنٹس چیک کر کے کہ اگر وہ واقعی امپورٹ کر رہے ہیں اور آلریڈی بھی وہ چائنا جا چکے ہیں اور کوئی وائلیشن نہیں ہے ان کی، تو ہم ایک اسٹرانگ میسیج جو ہے وہ دیں گے ہم چائنا ایمبیسی کو۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہم گفتگو کریں گے جو امبیسڈر، آنری امبیسڈر ہیں چائنا کے پاکستان میں، اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، عامر علی سے، اور مسٹر چو جو لاہور چیمبر آف کامرس میں آئے تھے، انہوں نے ان کا بڑا تفصیلی دورہ تھا اور ایک بڑے اجلاس میں انہوں نے شرکت بھی کی، اور چائنا اور پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ہم مزید جانتے ہیں عامر علی سے، جو اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اور یہ جو کمیٹی بنی ہے پی سی پیک کے حوالے سے اس کے کنوینر بھی ہیں۔ جی عامر بھائی، بتائیے گا صورتحال؟ آج تو آپ ہی ہوسٹ لگ رہے تھے مجھے۔ جی بہت شکریہ جی، ہمارے لاہور چیمبر آف کامرس، ہمارے پریزیڈنٹ ان کا اور ہماری ٹیم کا ایک انیشیٹو تھا، اینڈ دا وے دے کنڈکٹڈ دا میٹنگ یہ بہت زبردست تھی، اور بہت سی اہم موضوعات پہ بات ہوئی۔ ان اہم موضوعات میں ہمارا موضوع تھا کہ پاکستان اور چائنا میں زیادہ سے زیادہ کولیبریشن، اور کولیبریشن از ناٹ فار دا انڈسٹری، ناٹ اونلی فار دا سی پیک آن گوئنگ پروجیکٹ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ تھا کہ ہم دونوں کنٹریز کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں کلوزر کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے درمیان رابطے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ہم کلچرلی کیسے کلوز ہو سکتے ہیں، ہم لینگویج بیریئر کلچرلی، تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور پاکستان وی آر ویری کلچرلی کلوز۔ اگر کوئی لینگویج بیریئر
بیریئرس ہیں تو ہم ان لینگویج بیریئرس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. ایگریکلچر میں, انڈسٹری میں, فوڈ میں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, ایجوکیشن میں, کلچر میں ہم کیسے ایک کولیبریشن بنا سکتے ہیں, کیسے ہم دونوں ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں. تو اٹ واز اے ویری ہیلدی ڈسکشن. بسائڈ دیٹ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ آف کورس چائنا از ویری فرینڈلی کنٹری ود پاکستان. So why don't China have a very flexible policy for Pakistanis to have a visa, at least not only for the business visa but also as a tourist visa? That China have a lot to attract us. ہمارے یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم چائنا کو وزٹ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اتنی ہیلدی ڈسکشن ہوئی. اٹ واز اے سیشن فار لائک 1.5 hours, اور جس میں سی جی کونسلر جنرل Sir Chao Shi-ren, His Excellency Chao Shi-ren, he really answered almost all the questions in a very brief, not in a brief detail, but in a detail. Like he addressed almost all the sectors of the life, including the social, the cultural, the economical situations, and all that. So, and what he said that I've been to Lahore, and I really believe like if the investors they find a safe haven in Pakistan, that should be in the Punjab. So he is like a real representative of our the Punjab government. Like he really appreciate his efforts for I really appreciate his efforts for the Punjab, and to expedite the efforts between Punjab and the government of China. بھائی ایک تو انہوں نے خود بھی کہا کہ جی ویزے کے لیے گورنمنٹ سے ریکمنڈیشنز اپنی کریں گے کہ ویزے کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جائیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے اسپیسیفکلی انہوں نے کہا دس از اے جوائنٹ وینچر آف پاکستان اینڈ چائنا. اس حوالے سے بتائیں ذرا. انہوں نے بڑا کہا کہ جوائنٹ وینچر ہے, دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. Actually, Chinese, they always use one word. They never use the second word. They say it's a win-win situation. They never say it's a joint venture or whatever. They always have one word to say. It's a win-win situation between China and Pakistan. So we have to be very focused, like this is a win-win situation, and in this win-win situation, we should consider like China always want to cooperate with Pakistan as a business partner. So that is why he used that word. So ہمیں اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ یہ ون ون سچویشن ہے جس میں پاکستان اور چائنا کو آپس میں کولیبریشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیں گے ایکسپورٹ کا جو ہمارا تجارتی ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹس کم ہے چائنا کے لیے جبکہ امپورٹس زیادہ ہیں. اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور چائنا اس حوالے سے پاکستان کی کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ بہت سارے ایریاز ہیں پاکستان میں. دیکھیے چائنا تو آپ کو صرف وینیوز پرووائڈ کر سکتا ہے, چائنا آپ کو انسینٹیو پرووائڈ کر سکتا ہے, چائنا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اوکے وی ویلکم یور پروڈکٹ. لائک جیسے انہوں نے پہلے رائس کو اوپن کیا, پھر انہوں نے بیف کو اوپن کیا, وہ چکن کو اوپن کریں گے, پھر آپ کی فوڈ انڈسٹریز جو سی فوڈ انڈسٹری ہے, آف کورس پاکستان میں ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم بلین آف ڈالرس کی فوڈ اگر یہاں پہ پروسیس کریں. واٹ وی نیڈ ٹو لرن فرام چائنا از to preserve and process the food. That is very important. If we can, definitely we have a very bright chance to extend our exports to China. And beside that, we also have some chances regarding mines and minerals collaboration. ہمیں بہت سا کام ہے جو مل کے کر سکتے ہیں. Stones and stone processing ابھی پاکستان سے تو بہت سا I should name the stones like emerald and ruby. We have a lot of exports to China also for this product, and some handicraft, even the Kashmiri shawls, the pashmina, and some traditional and conventional dress of Pakistan. Beside that, آپ یہ دیکھیے کہ آپ بڑے حیران ہو گئے یہ سن کے کہ بہت ساری ایسی آرگینک بائی پروڈکٹس ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں کاسمیٹکس میں, اور وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں صرف بائی پروڈکٹس نہیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں فنش پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے.
ایک تو انہوں نے چیمبر کے حوالے سے بھی، لاہور چیمبر کے حوالے سے ایک تو انہوں نے مبارکباد دی آپ سب کو تاریخی فتح پر، دوسرا انہوں نے کہا جی یہ ان کا تعاون آپس میں زیادہ ہونا چاہیے کونسلیٹ کے ساتھ، اور تیسرا یہ لائبریری کے لیے کچھ انہوں نے گفٹ وغیرہ دیا اور کمپیوٹرز کا وہ بھی تفصیلات. جی وہ انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی گفٹ کیا تھا انہوں نے، جو اٹ از لائک لانگ ٹائم بیفور، اٹ ڈڈ ناٹ مینشن ایگزیکٹلی اٹ واز وین، لیکن خالی یہ نہیں بلکہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اور بھی کولیبریشن کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹ ایک ہماری سائڈ سے بھی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. کیا میسج دیں گے اینڈ میں، کیونکہ پاکستان کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی چائنا کے دورے پر ہیں، اور اس وقت اتفاق سے جو چائنیز کونسلیٹ بھی ادھر آئے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز صاحبہ کو، جو چائنا کے اس ٹائم وزٹ پہ ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ایک لمبے وزٹ پہ ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ جن ایریاز میں کام کر رہی ہیں وہ ایگریکلچر ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، پولوشن ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکل اسسٹنس ہے، تو یہ وہ تمام ایریاز ہیں جن پہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. واٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ میں سمجھوں گا کہ ہمیں اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چائنیز جو ریسرچ ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ہماری جو وزیرہ مس محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کہ وہاں پہ ایک بڑے بیزی ٹرپ پہ ہیں، آئی وش اٹ بی مور سکسیزفل، جہاں پہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ بزنس کوآپریشن، انڈسٹریل کوآپریشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر سیکٹر میں، انڈسٹریل سیکٹر میں، اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہم ان سے پولوشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے چائنا ہیو ریئلی کیٹرڈ اٹ ویری ویل. سو آئی ہوپ دیٹ وی کین گیٹ اے چانس to like from the experiences of China to evaluate ourselves, like how we can get more benefit about it. لاسٹ کویشچن سی پیک کے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان یہ اسٹیٹس کیا ہے اس ٹائم سی پیک کا، اور یہ کب تک یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا، جس سے یعنی کہ جوائنٹ وینچر بھی ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے یہ منصوبہ اور چائنا کے مفاد. سی پیک اٹس این آن گوئنگ پروجیکٹ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گیا تو سی پیک اوکے جی. سی پیک از اے آن گوئنگ پروجیکٹ. ہمیں شروع میں جب بات کرتا تھا ہماری جو اتھارٹیز تھیں سی پیک میں، تو وہ ایک بات پہ آ کے رک جاتے تھے کہ شاید سی پیک آفٹر دس انفراسٹرکچر، یہ کہیں ایسا نہیں ہے. سی پیک کا سیکنڈ فیز دا چائنا از ولنگ ٹو انویسٹ لائک $150 billion more to Pakistan in a private sector, and it's not an ending project. like وہ $150 billion کے بعد بھی یہ کو ختم نہیں ہو جائے گا. پاکستان میں اپارچونیٹیز آتی رہیں گی، ہم یہاں سے ایکسپورٹ بڑھاتے رہیں گے. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سی پیک فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، فیز 3 بھی ہے، اور فیز 3 میں شاید جب ہم انٹر ہوں گے تو ہم دنیا کی بہت بڑی اکنامیکل پاور بن کے انٹر ہوں گے. بھائی آپ آنریری امبیسڈر ہیں چائنا کے، لیکن آپ پاکستان کا بھی فیس ہیں چائنا میں، چائنا آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح تعلقات بہتر بنانے کے لیے آپ کیا اس میں برج کا رول ادا کر رہے ہیں؟ یہ لاسٹ کویشچن. I'm always doing my best to bring up a better relationship between China and Pakistan, especially to people level, and I'm trying my best to convince the people like how they can get a maximum benefit from the B2B projects, especially the incoming projects of the CPAC. And but important is not only we are mentally ready or not, but practically we are ready or not. We need to educate, we need to we need to set up some vocational centers, some other kind of centers. So a lot of things that we really need to do about it. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل پائنیئر بزنس مین گروپ عمران اصغر صاحب. ان سے گفتگو کریں گے کونسلیٹ جو چائنیز آئے تھے اور جو پاکستان چائنا کے ریلیشنز کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی, اور اس کے علاوہ جو پاکستانیوں کو, جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے ان کو ویزے کے لیے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے وہ ان سے مزید جانتے ہیں میاں عمران اصغر صاحب سے. جی میاں صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہ جو چائنا کا ویزے کا مسئلہ ہے یہ واقعی بہت گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے,
اور اس میں میں ایک کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا چائنیز گورنمنٹ کو، چائنیز قونصلیٹ کو. اس میں ہمارے بھی کچھ کلپریٹ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں، جن کی وجہ سے یہ چیزیں سخت سے سخت ہوئیں اور مشکلات پیدا ہوئیں. ہوتا یوں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا کالی بیڑے، وہ اپنی کمپنی پہ امپلائیز کو شو کر کے ویزا لگوا لیتے ہیں چیمبر کے توسط سے، لیکن وہاں جا کے وہ بندے سلپ ہو جاتے ہیں، ہانگ کانگ چلے جاتے ہیں. تو یہ پچھلے دنوں کافی تعداد میں 2-3 دفعہ دو مہینے کے وقفوں سے یہ کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے چائنیز نے بہت سخت رویہ اپنا لیا ہے. اس سے ہوا یوں ہے کہ جو جینون تاجر ہے اس کو مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے لیے. اب ہماری مارکیٹوں سے جو ہول سیلر ہیں وہ جاتے ہیں چائنا، ویزا لے کے، چیمبر کے ممبر ہیں، چائنا جاتے ہیں، وہاں جا کے 10-15 دن میں اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں، کنٹینر فل کرواتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، کنٹینر پھر آتا رہتا ہے. لیکن اب ان کو یہ مسائل ہیں کہ نئے بندے کو تو بالکل لگ ہی نہیں رہا. پہلے اب یہ تھا کہ جس طرح ایک گردش کر رہی ہیں خبریں کہ چائنا کے اوپر امریکہ نے جو پابندیاں لگا دی ہیں، جو ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کی وجہ سے چائنیز کا سارا بزنس پاکستان میں شفٹ ہونا شروع ہو رہا ہے. یہ خبریں ہیں کہ شفٹ ہونا ہے اور یہاں انڈسٹری یہاں شفٹ ہوگی، یہاں سے ہوگی. تو اس سلسلے میں جو وہ والا تاجر بھی جو پہلے کبھی چائنا نہیں گیا تھا لیکن تاجر ہے، اپنی مارکیٹ میں اچھی اس کی بزنس ہے، اچھا وہ ٹریڈر ہے، اچھا مطلب کہ وہ ہول سیلر ہے، تو اس نے بھی یہ چیز کی ہے کہ میں خود اپنے طور پہ جا کے ان سے ڈیل کروں اور میں اپنی اینٹی میں اپنا ذاتی کنٹینر، پہلے ہوتا تھا 2-4-5 بندے مل کے کنٹینر منگوا لیا، اب ان کی کوشش ہے کہ ہم خود اپنا ذاتی بزنس کریں اور ذاتی طور پہ منگوائیں. جب وہ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، چیمبر کے چونکہ پرانے ممبر ہیں تو چیمبر کی طرف سے تو ریکمنڈیشن لیٹر مل جاتا ہے ان کو، لیکن جب چیمبر کا ریکمنڈیشن لیٹر لے کے وہ جاتے ہیں تو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ریجیکٹ چائنیز ایسا ریجیکٹ نہیں کرتے، وہ خالی پاسپورٹ واپس بھیج دیتے ہیں، تو وہ ایک قسم کا ویزا ریجیکٹ ہی ہوتا ہے، مور نہیں لگاتے. لیکن آپ جب مرضی بار بار اپلائی ضرور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ لاہور چیمبر پاکستان کا پریمیئر چیمبر ہے، اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، دوبارہ نئی انتظامیہ آئی ہے، میاں ابوذر شاہ صاحب کی قیادت میں خالد عثمان اور شاہد نذیر صاحب وی پی بنے ہیں، آفس بیرر بنے ہیں یہ تینوں، اور ان کی جو پیچھے گروپ ہے PPP الائنس کی، جی ان کی قیادت نے ان کو کہا ہے کہ تاجروں کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ چیمبر کی ہسٹری میں جینون EC ممبرز اور آفس بیررز جن کا تعلق کسی نہ کسی سیکٹر سے ہے، کسی نہ کسی مارکیٹ سے ہے، وہ پہلی دفعہ آئے ہیں، الیکٹ ہو کے آئے ہیں. سلیکشن نہیں ہوئی، پہلی دفعہ الیکشن ہوا ہے. تو جب الیکشن ہوا ہے تو اب ان کی جو ہے نا وہ امیدیں ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں، ہم اپنے ممبرز کو جن سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کے کام کریں. تو چیمبر کر بھی رہا ہے، چیمبر کی انتظامیہ وہ کام کر بھی رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ یہ جو چائنا کے معاملات ہیں یہ ابھی سیٹل نہیں ہو پا رہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ جس تھوڑا سا لاہور چیمبر کے اوپر جو ہے نا وہ سخت اس کا کر دیں چیک اینڈ بیلنس، لیکن جس بندے کو لاہور چیمبر نے گارنٹی لیٹر ایشو کر دیا ہے اس کا پھر ویزا لازمی لگا دیں. یہ چیمبر کی حد تک رہے کہ چیمبر اس کو اچھی طرح سکروٹنائز کرے کہ یہ بندہ جینون ہے، یہ اگر امپلائی ہے تو جینون امپلائی ہے، کتنی دیر سے امپلائی ہے، کوئی کالی بیڑے نہیں ہے اس میں. تو اگر چیمبر یہ چیزیں دیکھ کے ریکمینڈ کر دیتا ہے تو پھر ان کو ویزا لگانا چاہیے، کیونکہ اس میں اس ادارے کی عزت کا بھی مسئلہ ہے. اور یہ 100 سال سے زیادہ اس چیمبر کا ٹینیور ہو گیا ہے اس چیمبر کو، اور یہ پاکستان کا پریمیئر ترین چیمبر ہے اور 40,000 سے زائد اس کے ممبرز ہیں.
ایک تو یہ کوشچن اور بھی لیں گے, ایک یہ کہ بھی چائنیز بھی اویئر ہیں جو تاریخی فتح تھی ٹرپل پی الائنس کی لاہور چیمبر میں, اور چائنیز کونسلیٹ نے باقاعدہ مبارکباد دی ہے آفس بیررز کو, ای سی ممبران کو. وہ تاریخی فتح جو تھی لاہور چیمبر کی, اس کی بازگشت چائنا تک گئی ہے. جی بالکل, انشاءاللہ پوری دنیا تک بازگشت جائے گی. حقیقی جو فتح ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے, اور تمام امبیسڈر سے رابطے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے, ہمارے چیمبر کے پی ایس سیکریٹریٹ کے, اور انشاءاللہ چند یورپین امبیسڈرز آ بھی چکے ہیں, اور آ کے انہوں نے اچھے الفاظ میں ویلکم کیا ہے نئی گورنمنٹ کو, اور کچھ اب کیو میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی پراپر اپنے ٹائم نکال کے لاہور چیمبر کو وزٹ کریں گے, بزنس کمیونٹی کو وزٹ کریں گے. جہاں تک چائنیز ہے, چائنا ہمارا دوسرا گھر ہے, تو یہاں باقی ممالک کے ساتھ معاملات ہی مختلف ہیں. ہمارا بزنس ان کے ساتھ ہے, ہماری اکانومی ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پریزیڈنٹ صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے چائنا میں کونسلیٹ میں چائنا ایمبیسڈر کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا, ان کو بتایا, اور پریزیڈنٹ صاحب کی بڑی اچھی مطلب کہ جو ہے وہ کاوشیں ہیں کہ آلموسٹ تقریباً چیزیں طے ہی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد بزنس کمیونٹی کو خبر ملے گی, اور پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی ٹیم اور ٹرپل پی الائنس کی قیادت کی جو ان کا ویژن ہے, اس کی روشنی میں تینوں آفس بیررز انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لیے دن بدن بہت بہتری لائیں گے. ایک تو یہ چیز میں ضرور اپریشیٹ کروں گا آپ کے گروپ کی, پی بی جی کی, جنہوں نے ورکرز کو یعنی وہ آگے لے کر آئے ہیں, ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنایا. آپ مڈل کلاس گھرانے سے بھی آپ کا تعلق ہے. یہ دوسرا یہ بتائیں عمران صاحب, یہ ایک مارکیٹ میں خبر گردش کر رہی ہے آپ کے اور یوسف صاحب جو سابق ای سی ممبر ہیں اور جو نائب چیئرمین ہیں, مارکیٹ میں وہ ایک کسی اخبار میں لگی ہے, وہ خبر ذرا وضاحت کریں, وہ کافی گھومتی پھر رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میرے چیئرمین, میرا تعلق پائنیئر بزنس مین گروپ سے ہے, اور میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل پائنیئر بزنس مین گروپ ہوں. میرا چیئرمین علی حسام عسکر ہے, اور میں اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو وہ نعرہ لے کر پیاف کو چھوڑ کر پائنیئر بزنس مین گروپ بنایا انہوں نے, جب تو جس سوچ پہ, جس ایجنڈے پہ بنایا, ٹھیک ہے, فاؤنڈر کو چھوڑ کے جس ایجنڈے پہ انہوں نے اپنا گروپ بنایا, تو وہ یہی تھا دادا پوتا سیاست, اور حقیقی تاجروں کو آگے نہ آنے دینا, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جو باپ بیٹے ہیں ان کو, صرف ان کو ہی آگے لے کے آنا. تو انہوں نے اس چیز کے جو نعرہ لگایا تھا اس پہ قائم ہے, اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں واقعی ایک اللہ کا شکر ہے کہ میں مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق ہے, اور میں خوش ہوں اپنی اس چیز پہ, اللہ سے خوش ہوں. یہ اللہ کی دین ہے سارا کچھ. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے چیئرمین کو اس بات پہ ثابت قدم رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بلا تفریق انہوں نے جو ہے نا ٹیم تیار کی ہے, اور وہ ٹیم جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, اس کا بزنس کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے, یہ چیز نہیں دیکھی, اور انہوں نے اپنا جو ہے اس کو شروع مطلب کہ موقع دیے اپنے دوستوں کو, اور ہم لوگ ڈٹ کے اس کے علی حسام عسکر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو بات کر رہے ہیں اخبار میں جو خبر لگی ہے, یہ ایسی خبریں لگتی رہتی ہیں جب یہ وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ سے پٹے ہوئے لوگ ہیں, جن کی سیاست دفن ہو چکی ہے, جو سیاسی موت مر چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں تاکہ یہ جو گروپ پھل پھول رہا ہے, یا جو پی بی جی کا چیئرمین جس طرح ہم جیسے لوگوں کو آگے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جیلس ہیں ان چیزوں سے. کوئی ایسی مجھے کچھ 4 سال پہلے 5 سال پہلے جب عرفان اقبال پریزیڈنٹ تھا اس وقت تو اس نے ضرور آفرز کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے کوئی آفر نہیں ہوئی, نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو تمام آفریں جو ہیں میں پہ رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. میرے لیے میرا چیئرمین علی حسام عسکر ہر حال میں وہ مجھے عزیز ہے,
ठीक है, मुझे कोई ओहदा मिले ना मिले, मैं वर्कर हूँ और मैं PBG का एक डाई हार्ड वर्कर हूँ और अली साम का एक डाई हार्ड सिपाही हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे मलिक अहद अमीन से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और एपमा के ये चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करेंगे जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पाकिस्तान में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए थे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वीज़े के हसूल के लिए क्या कोशिशें जारी हैं। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज जो चाइना के कॉन्सुलेट आज लाहौर चैम्बर आए हैं, उनका आने का एक मकसद यही था कि वो सिर्फ जो नई लीडरशिप आई है लाहौर चैम्बर की, उनको मुबारकबाद देने आए थे। क्योंकि जिस तरह का आपने देखा इलेक्शन में जो गहमा गहमी थी और जिस तरह लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने इस लीडरशिप पे एतमाद किया है और इस EC पे एतमाद किया है, तो वो उसकी गूंज तो आपको पता है ना कि पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वो चाइना तक है। तो आप देखें कि पाकिस्तान लाहौर के जो सबसे टॉप डिप्लोमेट्स थे वो आए थे आज, और वो मुबारकबाद देने आए हैं। तो ये उनकी एक्नॉलेजमेंट है हमारे लिए और लाहौर चैम्बर के लिए, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो दूसरे मामलात हैं उसमें बिज़नेस के हवाले से यही है कि काफ़ी चीज़ों पे अब दुनिया में चेंजेस आ रही हैं और चाइना की प्रोडक्ट्स पे ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड टैरिफ्स और वॉर टैरिफ्स और वो मुख्तलिफ चीज़ें बढ़ रही हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान जो है वो बेस्ट जगह है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हमारी यहाँ पे लेबर भी उनको चीप मिलेगी, तो उनके लिए भी ये बेहतर सूरत हाल है कि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। हम उनको ऑफ़र्स दे रहे हैं, हमने जैसे अपने सेक्टर्स की ऑफ़र दी हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और उसके बाद आप देखें कि इस मंथ के एंड पे ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह होने जा रहा है, और उसके बाद आपकी ग्वादर पोर्ट जो है वो तो फंक्शनल है। तो चाइना के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान से वो चीज़ें एक्सपोर्ट हों, पूरे वर्ल्ड को हो। चाइना को तो होंगी, पूरे वर्ल्ड को होंगी एक्सपोर्ट, तो वो पाकिस्तान का भी उसमें नाम आएगा। और चाइना के ये जो हमारा ग्वादर पोर्ट है उसके थ्रू बनिस्बत चाइना से वो मटेरियल बन के है, वो पाकिस्तान में अगर प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा आसानी होगी चाइना के लिए। वीज़े के लिए जो प्रॉब्लम्स बिज़नेस कम्युनिटी को पेश आ रही हैं, इस वाले से भी गुफ्तगू हुई है, वो बताएं। और जो SOPs लाहौर चैम्बर अब इस वाले से बना रहा है वो भी प्लीज़ बताइए। देखें जी, वो चाइना के मामलात में कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पे कि कुछ वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों का मामलात हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और बिज़नेस कम्युनिटी और चैम्बर्स को ना एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है। तो उस वजह से उन्होंने SOPs वगैरह जो हैं काफ़ी टाइट कर दिए। तो अब ये है कि उसी तनाजुर में अब लाहौर चैम्बर ने भी अपने रिकमेंडेशन लेटर के लिए भी ना अपने SOPs को ज़्यादा टाइट किया है, ताकि जो भी लेटर यहाँ से जाए उसको पहले ही इतना हम जांच लें और उसको स्क्रूटिनाइज कर लें कि लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो कि जो लाहौर चैम्बर से फिर रिकमेंडेशन लेटर जाएगा तो उस पर इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा। लेकिन उसके लिए हम SOPs जितने उनकी एम्बेसी ने टाइट किए हैं, लाहौर चैम्बर भी उतने ही टाइट कर रहा है। तो इंशाल्लाह उससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे अपना शबान अख्तर साहब से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, नॉर्थ लाहौर जो जोन है इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशन के ये पैटर्न चीफ हैं। शबान साहब, जो चाइना के कॉन्सुलेट भी आए थे इधर, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए चाइना के साथ क्या इक़दाम करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वो हस्ब रवायत जहाँ से स्टार्ट किया जाता है कि दोनों मुल्कों के माबैन भाईचारा है, बरादर मुल्क हैं, हम एक दूसरे के लिए नेक जज्बात रखते हैं। लेकिन स्पेशल उसमें एक चीज़ आज कही गई कि टूरिज़म में भी चाइना जो है वो ताउन करे, वो आएँ, और इसके लिए उनके जो कोई खदशात हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि सिक्योरिटी के मामला पे ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। जो हम JV के ज़रिए या यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसका फ़ायदा तो है ही आलमोस्ट, लेकिन टूरिज़म के ज़रिए हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो हमारा इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से जो बैलेंस है वो इधर पैदा, उसमें तवाज़न कायम होगा। दूसरा ये है कि अभी जो अमेरिका से पाबंदियां लग रही हैं चाइना पे ड्यूटीज़ के मामलों में या उस तरह एक ये ट्रेड वार है,
اس کے لیے چائنا کا بھی فائدہ ہے کہ یہاں جو انڈسٹری لگے گی اس سے ہمیں جو ہمارے ملک کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، ان کے ایکسپورٹ میں وہ خلل نہیں آئے گا جو متوقع ہے۔ آئندہ 10 سال تک یہ ساری چیزیں بڑے منظم انداز سے ہونے جا رہی ہیں، تو ہم نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ اس میں جے بی بی اور جو انڈسٹری آپ چھوٹی انڈسٹری جس کو آپ وہاں کلوز کر رہے ہیں وہ یہاں ٹرانسفر کریں، اور ٹیکنالوجی بھی لیٹسٹ لے کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں سستی لیبر ملے گی، جس کے ذریعے آپ جو آپ پہ پابندیاں ہیں اس کا جو افیکٹ نہیں آئے گا۔ اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، ظاہر ہے کہ پاکستان میں جب چیز انویسٹمنٹ کر کے چائنا کرے گا۔ دوسرا یہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے لاسٹلی یہ بتائیے گا کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور ویزے کے اصول کو آسان بنانے کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس نے بزنس کمیونٹی کا مقدمہ ایک طرح سے لڑا، اور چائنیز کونسلیٹ سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے، چائنیز ایمبیسی سے بھی، کہ جی جو ویزے کے اصول کو آسان کیا جائے، ایزی بنایا جائے بزنس کمیونٹی کے لیے، اور اس میں ہمارے بزنس کمیونٹی کے بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ایس او پیز کا خیال رکھے کہ مثلا وائلیشن ایسی کوئی نہ کرے جس کی وجہ سے یہ پاکستانیوں کو بزنس ویزے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ جی، ایکسپورٹ کے لیے تو یہ جے وی اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہم جو افریقی کنٹریز ہیں وہاں $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے، اس میں ہم خاطر خواہ جو ہے حصہ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں آلریڈی انڈیا اور کچھ ملکوں میں چائنا کی انٹری ابھی اس انداز میں نہیں ہے، ہم وہاں انٹر ہو سکتے ہیں بذریعہ پاکستان، انہیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے ملک کو بھی۔ دوسرا ویزوں کا جو ہے وہ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں کچھ ہانگ کانگ اور آگے وہ وہاں سے اسکپ کر گئے تھے، انہوں نے پرائیورٹی چینج کی ہے، تو ہم نے بھی یہاں لاہور چیمبر میں اپنے ایس او پیز میں کچھ اور زیادہ سختی کی ہے کہ یہاں سے ایسے لوگ جا ہی نہ پائیں کہ جو وہاں جا کے ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ پیورلی ہمارے تاجر اور صنعت کار ہی جائیں جو ملک کے ریونیو کے لیے یا ملک کی وہ اکانومی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، گفتگو سنی شبان اختر صاحب کی، اور اس کے علاوہ گفتگو آپ نے باقی سب بزنس کمیونٹی کی سنی۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں جس طریقے سے چائنیز کونسلیٹ آئے، جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا، اور جس طریقے سے ویزے کے حوالے سے اور دیگر جو مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور تمام بزنس کمیونٹی جن سے گفتگو ہوئی انہوں نے یہی کہا جی ویزے کا اصول آسان بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جس کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس نے ایک برج کا کردار ادا کیا ہے، اور پوری طرح کوشاں ہے لاہور چیمبر آف کامرس کہ ان کی ریکمنڈیشنز پر ویزے کا حصول آسان ہو اور بزنس کمیونٹی کو اپنا بزنس کرنے کے لیے چائنا جانے کے لیے آسانی ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریلیشنز مزید بہتر ہوں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی چائنا کے ساتھ خاص طور پہ، اور چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ چائنیز جو پاکستان میں آئیں انویسٹمنٹ کے لیے ان کے لیے سیکیورٹی کا اصول بہترین بنایا جائے تاکہ وہ پاکستان میں زیادہ زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں اور پاکستان کی اکانومی ہو سکے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین رہی شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔